أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، رب کائنات نے جس معاہدے کو روز اول ہم میں سے ہر ایک سے اقرار کروایا، وہ معاہدہ زندگی بھر یاد رکھنے کا معاہدہ ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس معاہدے کی تعلیم کے لیے انبیاء تشریف لائے اور جس معاہدے کی تبلیغ کے لیے انبیاء تشریف لائے اور جس معاہدے کا امتحان زندگی میں ہوتا رہے گا اور جس معاہدے کا سوال قبر میں بھی ہوگا۔ گویا یہ معاہدہ دائمی معاہدہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے وہ معاہدے کی ضرورت یاد دہانی کی بار بار ہمیں بھی پڑتی ہے کہ ہم بھی یاد دلاتے رہیں تاکہ وہ معاہدہ ہمیں یاد رہے۔ اگر ہم نے وہ معاہدہ یاد کرنا اور کرانا بھلا دیا، یاد رکھنا بھول گئے، پھر زندگی کے ہر موڑ پر پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ ہر موڑ پر آدمی اپنے یقین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ تذبذب کسے کہتے ہیں؟ تذبذب کہتے ہیں پسو پیش ہو جانا، یعنی یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کس طریقے سے انجام دینا چاہیے، اس میں آدمی وسوسے کا شکار ہو جائے گا۔ اس وسوسے سے بچانے کے لیے بار بار اس کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ ہے انسان کی ضرورت کی چیزوں کو مہیا کرنے والی ذات، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جتنی انسان کی ضروریات ہیں، جتنے انسان کی زندگی کے اسباب ہیں، جتنے انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے لازمی اشیاء ہیں، ان تمام اسباب کو مہیا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات رب ہے، رب۔ یہ رب ہونے کا یقین تمام لا الہ الا اللہ والوں کو ہونی چاہیے۔ جس دن رب ہونے کے یقین میں تزلزل آ جائے، تذبذب آ جائے، وسوسہ آ جائے،
آدمی اس تذبذب کا شکار ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ حقانیت سے دور ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی مددوں کا یقین میں کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا یقین ہمیشہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ذات ہے، خیر ہو یا شر، اچھا ہو یا برا، خوشی ہو یا غم، اچھی خبریں ہوں یا بری خبریں ہوں، سب کس کے طرف سے ہیں؟ یہ سب کے سب والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ارے بھئی ہمیشہ خوشی رہے پھر جنت کی کیا ضرورت؟ ہمیشہ غم ہی غم رہے پھر جہنم کا کیا کام؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ غمگین نہیں رکھتے اور ہمیشہ خوش بھی نہیں رکھتے۔ ہمیشہ خوش رکھیں گے فرعون بن جائے گا، اور ہمیشہ غمگین رکھیں گے تو مایوس ہو جائے گا۔ دنیا خوشی اور غم ان دونوں کا سنگم ہے، ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا هو الذی اضحک و ابکا، اللہ کی ذات ہنساتی بھی ہے رلاتی بھی ہے۔ رلانے اور ہنسانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیشہ ہنساتے بھی نہیں اور ہمیشہ اللہ رلاتے بھی نہیں۔ کبھی ہنسی، کبھی رونا، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اچھی خبریں، کبھی بری خبریں، کبھی آدمی کے دل کے لیے تسلی، کبھی آدمی کے دل کے لیے تکلیف۔ یہ دونوں چیزیں دنیا میں ہوتی رہیں گی۔ کسی کے پیدا ہونے پر آپ کو خوشی کی خبر ملی، تھوڑی دیر میں اطلاع ملا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایک جگہ پر مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے، دوسری جگہ پر لوگوں کے ہاتھوں میں مٹی تقسیم کی جا رہی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر تدفین کی تیاری ایک جگہ پر ہو رہی ہے، اور دوسری جگہ پر دعائیں دی جا رہی ہے۔ انبت اللہ نباتا حسنا، انبت اللہ نباتا حسنا، اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو پھلے پھولے خوب خیر سے اللہ نوازے، اللہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ بچے کو پروان چڑھائے، یہ دعائیں دی جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے، یہ دعائیں دی جا رہی ہیں۔ ارے بھئی یہ دونوں کا نام دنیا ہے، یہ دونوں کا نام دنیا ہے۔ ایسا مت سوچو کہ ہمیشہ خوش ہی رہیں گے ہم، ورنہ جنت کا کیا کام؟ ہمیشہ غم ہی میں رہیں گے ورنہ جہنم کا کیا کام؟ بھئی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس یقین کا استحضار یہ ضروری ہے زندگی کے تمام لمحات میں۔ آدمی آخرت کو بھول نہ جانا۔ اس وقت آخرت کا خیال الا ماشاءاللہ کسی کے دماغ میں رہتا ہے۔ آج کبھی پہلے زمانہ تو یہ تھا کہ لوگ کسی کے گھر میں اگر جنازہ ہو جاتا مہینہ مہینہ اس کا اثر باقی رہتا خاندانوں میں، اور آج کل جنازے کے سامنے ہنستے ہیں، جنازے کے سامنے مذاق، جنازے میں غفلت، جنازے میں کاروبار کی باتیں، جنازے میں آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اتنا دل مردہ ہو گیا، اتنا دل مردہ ہو گیا، اتنا دل مردہ ہو گیا۔ ارے بھی مردہ ہونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔
جنازے میں آئے ہوئے ہو. ایک میت سب کے لیے حیات ہے. ایک میت کو دیکھنے کے بعد اپنی موت کو یاد دلانا چاہیے, اپنے موت کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے موت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے, اپنے آخرت کا غم ماننا چاہیے. جنازے میں آ کر بھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. کتنے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جنازے میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بدترین انسان ہو سکتا ہے بھائی؟ جنازے میں آ کر نماز نہیں. نماز یہاں ہو رہی ہے, آرام سے باہر کھڑے ہوئے ہیں. کیا قصہ پوچھو بھائی, پاکی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے بھائی, آدمی ذلیل ہونے کی ایک حد ہوتی ہے, اس سے زیادہ ذلت اچھی چیز نہیں. پھر تو ہم حیوان ہو گئے, یہ انسان ہی نہیں رہا, حیوان ہو گیا, جانور ہو گیا. جانوروں کو جس طریقے سے احساسات نہیں ہیں اس سے بھی بدتر ہو گیا. جانور تو اپنے اعتبار سے احساس رکھتا ہے, جانور کے اندر بھی دل ہے, وہ بھی روتا ہے, وہ بھی غمگین ہوتا ہے, اس کے اندر بھی احساسات موجود ہیں, وہ بھی خوشی اور غم کو جانتا ہے. لیکن یہ اس سے بھی بدتر ہو گیا. ابھی میں گجرات گیا تو وہاں ایک بڑی اچھی بات بتائی لوگوں نے. کہا ہمارے یہاں جب جنازہ ہو جاتا ہے محلے کی تمام خواتین وضو کر کے آتی ہیں, وضو کر کے. پالنپور میں پورے وضو کر کے آتی ہیں جنازے میں. اور میں نے پوچھا کیوں؟ کہا نہیں, وضو کر کے ساتھ میں قرآن لاتی ہیں. جنازے کے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہیں. سب کوئی یاسین پڑھ رہے ہیں, کوئی تبارک پڑھ رہے ہیں, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے جنازہ اٹھنے سے پہلے قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے. کتنی اچھی بات. اور جن بہنوں کی نماز نہیں ہوتی وہ بہنیں کلمہ طیبہ پڑھتی ہیں تاکہ مرحوم کو بخشش کریں, اور سب کلمہ پڑھنے میں مصروف ہے. رونے والے چند رو رہے ہیں, ایک دو میں اپنے بالکل اقرب رشتہ دار, بیوی رو رہی ہیں, بچے رو رہے ہیں, لیکن بقیہ عمل میں مصروف ہیں. اور ہمارے خاندان میں بھی میتاں ہوتی ہیں. ایک جنہیں نماز پڑھتی, نماز, میت کے گھرانے میں کوئی نماز نہیں پڑھتا. کون پڑھتے ہیں بتاؤ؟ الا ماشاءاللہ کوئی دیندار گھرانہ ہو, ورنہ میت 24 گھنٹے موجود ہے گھر میں, کوئی نماز نہیں. سب پاگل کی طرح بات کرتے رہیں گے, بیکار باتیں, بیکار گفتگو. اس پورے خاندان میں ایک انسان ایسا نہیں جو جا کر ان سے کہے ارے بھائی بات کرنا بند کرو, یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ عمل کرنے کا وقت ہے, یہ عبادت کرنے کا وقت ہے, یہ دعا کرنے کا وقت ہے, یہ استغفار کرنے کا وقت ہے. ان تمام اوقات میں اپنے اپنے کام چھوڑو, اپنے اپنے باتیں چھوڑو, سب قرآن پکڑو. جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں قرآن پڑھو, نہیں جانتے ہیں ذکر کرو, ذکر کرو بیٹھ کر. سب بیکار باتیں, شادیوں کی باتیں, مذاق. عورتیں جڑی ہوئی ہیں 30, 40, 50, 60, سب کے سب بیکار باتیں. اور ایک بھی پورے خاندان میں ایک انسان ایسا نہیں ہوتا جا کر ان کو بولیں, جا کر ان کو عمل میں لگائیں. سب بے حس, مرد بھی بے حس, عورتیں بھی بے حس. ہم بھی ڈوبیں گے صنم, سب کو لے کے ڈوبیں گے. یہ حالت میں اگر میت وہاں سے اٹھے, آپ اندازہ لگاؤ اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا.
ارے بھئی زندگی میں کچھ نہیں کر سکے، مر گیا ہے بیچارہ، انتقال ہو گیا ہے، لوگوں سے کہو استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے موقع پر تمام لوگوں سے کہا ارے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس بیچارے کو اب سوال کیا جا رہا ہے، من ربک پوچھا جا رہا ہے، ما دینک پوچھا جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے معلوم کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں استغفار کرو۔ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ زندگی میں اس بیچارے نے جتنی غلطیاں کی، جتنی کوتاہیاں کی، جتنے گناہ کیے، یا اللہ اپنے رحمت عالیہ کی برکت سے یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے ساتھ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما، اور اس کی زبان سے کلمہ آسان فرما۔ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے؟ کہاں کرتے ہیں انہوں سب مل کر بمبڑیاں مارتے ہیں، سب مل کر چیخا مارتے ہیں، کھجوراں کھانا فرض سمجھ گئے، پورے کھجوراں جتنے کھجوراں آتی تدفین میں کھجوراں کھلک بیٹھے رہتی، کرنے کے کاماں کرو نہیں کرتے، نہیں کرنے کے کاماں پورے کرتے رہتے، پھونا چڑھائیں گے، وہ سندل کا پانی ڈالیں گے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں لوگ۔ ارے اللہ کے بندو، جو پیسہ پھولوں کا ہے، جو پیسہ سندل کے پانی کا ہے، اتنا پیسہ اس کے نام سے صدقہ کرو، وہ پیسہ کم از کم صدقہ کرو، اس کو پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، سندل کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض احمق الوجود وصیت لکھتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کے سفارش نامہ رکھو۔ ارے پاگل انسان، دنیا میں تمہارے پیر کی سفارش نہیں چلی، آخرت میں چلتی کیا؟ وہ دنیا عالم برزخ کہلائی جاتی ہے، وہ عالم برزخ میں اللہ کا اور اللہ کے حکم کا چلتا ہے۔ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کہتا ہے عالم برزخ میں دل کی باتیں نکلتی ہیں، باتیں جو نکلتی ہیں وہ کون سی نکلتی ہیں؟ دل سے، اور تم وہاں جا کر سفارش نامہ، انہیں ایک بے نمازی منحوس وہ اور ایک بے نمازی کو آ کر سفارش کرتا ہے، بے نمازی کی خود سفارش نہیں ہوتی، بے نمازی کا سفارش، انہیں بھی بے نمازی انہیں بھی بے نمازی، انہیں بھی گنجڑ انہیں بھی گنجڑ کی سفارش کرنے آ گیا، انہیں بھی منحوس انہیں بھی منحوس۔ لا حول ولا قوہ۔ پہلے دین کو سمجھو، جہالت میں مت جاؤ، جہالت کا زمانہ ختم ہو گیا، ایام جہالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ ایام جہالت۔ اور ابھی بھی جہالت میں ہیں لوگ، وہ ایام جہالت میں جو حرکتیں کرتے تھے ابھی بھی ایک بڑا مجمع جہالت میں ہے۔ کہ اللہ کون، رسول کون؟ ہمارے گلی کے پیچھے خانقاہ ہے، خانقاہ، وہ خانقاہ میں نماز نہیں پڑھنا، وہ خانقاہ کا شرط کیا ہے؟ کیا نہیں پڑھنا بولو بھائی؟ نماز نہیں، خانقاہ کی شرط، بلکہ کیا کرنا؟ دل کی نماز پڑھو۔ وہ خانقاہ کا نام اسے اٹھاؤ بھائی، سو رہا ہے دیکھو، ایسا سو کو جب خانقاہ میں جگ بڑھ جاتے ہیں، اسے سننا نہیں، بیان سنو۔ کون سی نماز؟ دل۔ تو دل کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ بس بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں ہم کعبہ پہنچ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں تم لوگوں کا رخ
کعبے کی طرف نہیں ہوتا، ہمارا رخ ڈائریکٹ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آنکھ بند کر لیے کہاں پہنچ گئے؟ اب کعبے میں اللہ اکبر نماز ہو رہی ہے، بعض نالا خان کعبۃ اللہ کے پاس جا کر نماز نہیں پڑھتے، یہاں بیٹھ کر کعبے کو پہنچ گئے۔ کئی سن سب کو لے جاؤ نماز پہ ایڈمٹ کرنا، خان میں ایڈمٹ کرنا نہیں، نماز میں سب کا دماغ خراب ہو گیا، بڑے کا بھی چھوٹے کا بھی۔ لا حول ولا قوہ، اسے جہالت ہے۔ حضور آ چکے ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ چلتے چلتے بھی حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، بھائی نماز کا خیال رکھنا، نماز کا لحاظ رکھنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ اتنی تاکید کے ساتھ آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا، لیکن نماز سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ بعض لوگ نماز کی شکل کے پیچھے ایسی بحث کرتے ہیں، ایسی بحث کرتے ہیں، ایسی بحث کرتے ہیں کہ انہوں نے شکل کو سدھارنے میں اتنا لوگوں کو الجھایا، حقیقت نماز سے محروم ہو گئے۔ 26 مرتبہ کھجائیں گے نماز میں، نماز میں کھڑنے کے بعد داڑھی میں کھجلی پیدا ہوگی، مختلف مقامات میں کھجلی پیدا ہوگی۔ ذرا ویڈیو پکڑو کھجاؤں کی نماز کی، ویڈیو پکڑ تو پتہ چلے گا 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، 30 بار کھجاتا ہے، 30 بار کھجاتا ہے، اور انہیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، بے حضور نے جیسی نماز پڑھی ویسی نماز پڑھو، دعوت تو دیں گے اور کھجاتے ہوئے نماز پڑھیں گے۔ کھجلی کی نماز، اب ان کو کون بولنا؟ کھجلی والوں کو۔ یہ کھجلی کی نماز والی جماعت ایک ہے، کھجالے کو اور نماز پڑھتی، ان کو کون بولنا؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ جو طریقے پر جو سوچ ہمارا ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ سوچ وہ سوچ ہے جو سوچنے کا حضور نے حکم دیا۔ جہاں سوچنا وہاں سوچنے کی اجازت ہے، جہاں سوچنے کی اجازت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تقدیر پر بحث کر رہے تھے صحابہ۔ کس پر؟ تقدیر پر بحث کر رہے تھے، تو حضور ناراض ہو گئے۔ آپ نے پوچھا اُمرتم بہذا، تم لوگوں کو یہ عنوان پر بحث کرنے کا حکم دیا گیا؟ جو عنوان پر تم لوگ باتیں کر رہے ہو اس پر بحث کرنے کا حکم دیا گیا؟ نہیں دیا گیا، پھر بحث کیوں کر رہے ہو؟ جس میں بحث کرنا اس پر بحث کرو، جس میں بحث نہیں کرنا اس پر بحث مت کرو۔ صرف نماز میں سنت 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 سنت، دیگر تمام چیزوں میں سنت، خالی نماز میں کچھ ہے کیا؟ دوسری سنت کا کوئی سنت نہیں، ان کو بس اتنا ہی پتا ہے۔ نماز میں سنت کی سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے میں نے نماز پڑھی ویسے پڑھو۔ علماء فرماتے ہیں کیفیتاً، شکلاً و صورتاً و خشیتاً، 3 چیزیں ہیں۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے اس طرح شکل بناؤ۔ نمبر 2، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے اس طرح کیفیت بناؤ۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے اسی طرح صفت بناؤ۔ اپنے اندر خوف، خشیت، تعلق مع اللہ، اخلاص، للہیت ایسا پیدا کرو جیسے حضور۔ کھجاؤ مت۔ 3 مرتبہ داڑھی پر کسی نے ہاتھ پھیرا، حضور نے فرمایا اس کے اندر خشیت ہوتی یہ داڑھی پر ہاتھ نہ پھیرتا۔ پوری داڑھی کی مالش نماز میں ہوتی ہے، پوری داڑھی کی مالش، پورے داڑھی کے بالوں کو جھڑانا، پوری داڑھی کو ماپنا،
پوری داڑھی کو سجانا کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ اس لیے ایک طرف جہالت نماز کے منکر، وہ تو کافر ہیں، خانقاہ نہیں بولتے اسے، مندر بولتے ہیں، مندر۔ کافروں کی مندر ہوتی ہے، کافروں کا خانقاہ نہیں ہوتا، کافروں کی مسجد نہیں ہوتی۔ اسی لیے قادیانیوں کی مسجد نہیں بولتے، قادیانیوں کا اڈا، قادیانیوں کا سینٹر، قادیانیوں کا عبادت خانہ، اسے مسجد نہیں بولتے۔ مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے، قادیانیوں کی مسجد نہیں ہوتی۔ قادیانیوں کا اڈا ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے، قادیانیوں کی مسجد نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز مسلمانوں کی ہوتی ہے، قادیانیوں کی نماز نہیں۔ قادیانیوں کی عبادت، وہ عبادت کس اعتبار سے؟ وہ ان کے اعتبار سے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے دین کو سمجھو، مرنے سے پہلے گھر کا رخ بدلو، خود بھی بدلو، بیوی بچوں کو بدلو، ادنا درجہ گھر میں نماز پڑھنا شروع کرو۔ یہ ادنا درجے کا دین ہے، سب سے ادنا درجے کا دین، سب سے ادنا درجے کا دین 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا۔ ارے بھئی، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ سفر میں نماز، حضر میں نماز، اپنوں میں نماز، پرائیوں میں نماز، خوشی میں نماز، غم میں نماز۔ نماز چھوڑنے والا یہ اسلام کو ڈھانے والا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، نماز چھوڑنے والے کو پبلک میں لا کر کوڑے مارو۔ پالنپور میں ہم نے یہ بھی پوچھا، ہاں بھئی یہاں نمازی کتنے ہیں بعض قریوں میں؟ کہا ہمارے بعض قریوں میں 100% نمازی ہیں، بعض میں کہا 95%۔ سب سے ادنا درجہ انہوں نے کہا ادنا درجہ 90%۔ 90% مرد اور عورتیں نمازی۔ اور ہمارے یہاں پوچھے تو کتنے بھی نمازی ہیں؟ 90% بے نمازی۔ صحیح ہے یا غلط؟ 90% بے نمازی، نماز نہیں پڑھتے۔ نماز تو دور کی بات، پیشاب کرنے کے بعد پاکی بھی حاصل نہیں کرتے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں جن کو نام کے اعتبار سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، پیشاب کی پاکی کیسے حاصل کرنا نہیں معلوم۔ اور خبر میں اللہ ہمیں شریعت کی حفاظت فرمائے، سب سے بڑا عذاب جو ہوگا پیشاب کی ناپاکی کی وجہ سے ہوگا۔ پیشاب کی پاکی نہیں حاصل کیے، سب سے بڑا عذاب۔ پیشاب کی پاکی حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی لیے طریقہ کیا ہے؟ پیشاب جو لوگ ٹائٹ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، اور سے سنو، جتنے ٹائٹ پینٹ والے ہیں، ان ٹائٹ پینٹ والوں کو بیت الخلاء میں جا کر پیشاب کرنا چاہیے۔ کہاں جا کر؟ بیت الخلاء۔ ارے بھائی جہاں پر ٹائلٹ جاتے ہیں وہ بھی سکھانا پڑتا آج کل لوگوں، کیوں؟ دیکھتے نا، آدھا پیشاب اندر آدھا پیشاب باہر۔ کیوں؟ ٹائٹ پینٹ میں کہاں سے نکلتا پیشاب؟ کہاں نکلتا پیشاب؟ پیشاب نکلنے کے لیے مثانوں کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ بلا محالہ جس وقت آپ کی پینٹ یوں ٹائٹ پکڑے راستے کو، پیشاب کیسا نکلے گا بھائی بولو؟ کیسا نکلے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ تو بیت الخلاء جا کر پیشاب کرو جتنے پینٹ والے ہیں۔ صرف پیجامہ والے وہاں پیشاب کریں گے پیشاب خانے میں، وہ آسانی کے ساتھ۔ ڈھیلے پینٹ اور ڈھیلے پیجامہ والے وہ وہاں پیشاب کریں گے، پیشاب ان کا نکل جائے گا پورا۔
یہ قطرہ بھی پیشاب سے بے احتیاطی یہ عذاب کو دعوت دینا ہے. استنزہوا من البول فإن عامة العذاب القبر منہ. حضور نے حکم دیا ارے پیشاب سے بچو، سب سے بڑا عذاب پیشاب سے احتیاط نہ کرنے پر ہوتا ہے. پیشاب سے بچو. پیشاب کہاں ملے وہاں جاؤ کو بے ڈھنگا پیشاب کرنا، کھڑ کو پیشاب کرنا. حضرت عائشہ تو فرماتی ہیں ما بال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائماً قط. آپ علیہ السلام نے بغیر عذر کے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہی نہیں. زندگی میں ایک مرتبہ جس وقت آپ کی کمر زخمی ہو چکی تھی، گھٹنا زخمی ہو چکا تھا، ران چھل گئے تھے، اور اس وقت میں آپ کو استنجے کا تقاضا ہوا تو آپ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ تھی، وہاں پر بالکل دیوار کے کنارے پر آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ جھک نہیں سکتے تھے. اس حالت میں آپ نے ایک مرتبہ استنجا کیا تھا. بخاری شریف کی روایت میں. ورنہ بقیہ ان اوقات میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشاب کا ایک جس طریقے سے ڈبہ ہوتا ہے پین، وہ لکڑی کا بنایا ہوا تھا. ان دنوں میں آپ نے اس میں استنجا کیا، پاکی حاصل کی احتیاط کے ساتھ. اور اب ہم لوگ بڑے بے ڈھنگا پیشاب کرتے ہیں. وہ 2 خطرے ٹپکے تھے کیا، 5 خطرے ٹپکے تھے کیا، ٹپکانے پاتے یہ رہتی. 4-5 خطرے ٹپک گئے، آپ کا پیجامہ ناپاک ہو گیا، پینٹ ناپاک ہو گیا. بعض لوگوں کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے. جو آدھا پیشاب کرنے کے عادی ہیں انہی کو پیشاب کے ٹپکنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ پیشاب مکمل کیے ہی نہیں. اس لیے بیت الخلا جاؤ، آرام سے پیشاب کرو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بھئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. میں تمہیں ایسا سکھا رہا ہوں جیسے ایک بچے کو باپ سکھاتا ہے. نہیں سکھاؤ تو پھر لوگ پیشاب بھی ڈھنگ سے نہیں کریں گے. لوگوں نے مذاق اڑایا حضور کا، ارے یہ تو ایسا بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں جیسے عورتیں. اس لیے کہ مرد زمانے جاہلیت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، عورتیں صرف بیٹھ کر پیشاب کرتی تھیں، تو مذاق اڑاتے تھے لوگ. اور آپ تشریف لے گئے قباء کی طرف تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. حضور اس میں کچھ مرد ایسے ہیں جو انتہائی پاکی کو پسند کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء پہنچے. ہر چہشمبہ جیسے ہم لوگ دوسرے گشت کے لیے جاتے کہ نہیں جاتے، جب تبلیغ والے دوسرے گشتوں کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چہشمبہ جاتے تھے. تو وہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے پوچھا بھئی آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور تم لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ بہت چاہتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کس وجہ سے چاہتا ہے؟ تو تمام صحابہ مسجد قباء کے یہ کہنے لگے حضور ہم لوگ جب پیشاب کرتے ہیں تو پہلے ڈیلے سے سکھاتے ہیں، بعد میں پانی سے دھوتے ہیں. پہلے ڈیلے سے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیشاب مکمل طور پر سوکھ جانا چاہیے. اس کے لیے کرنا کیا؟ اٹھنا بیٹھنا. بعض لوگوں کو جو پیشاب ٹپکنے کا پریشانی ہے اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے، وہ کیا کریں؟ اٹھیں اور بیٹھیں. یہ فقہا نے سمجھایا، اٹھیں اور بیٹھیں، اٹھیں اور بیٹھیں. اور پھر دوسرا کام یہ جو بیت الخلا میں کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، کنڈیاں، یہ کیوں؟ آرام سے کپڑا لٹکا کر ضروریات سے فارغ ہو جاؤ. بعض لوگوں کو وہ بھی سمجھانا پڑتا، کئی کو لگا کو ہی کر کو لگا کر ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، اٹھو بیٹھو. اگر یہاں ہے
تو پیر عدل بدل کرو، ایسا رائٹ پیر لیفٹ کے پیچھے، لیفٹ پیر رائٹ کے پیچھے، عدل بدل کرو، مثانوں میں جو پیشاب ہے وہ اتر جائے گا۔ اب آرام سے دھو۔ جن کو ٹپکنے کی بیماری وہ جیب میں ٹیشو رکھو، ٹیشو پیپرز، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کپڑے پر ٹپک جائے پیشاب، تو ٹیشو رکھ لو، ٹیشو رکھ کر عدل بدل کرو، پیر اٹھک بیٹھک کرو۔ جب مکمل طور پر ٹیشو میں پیشاب اتر جائے ٹیشو پھینک دو اور بیٹھ کر صفائی حاصل کر لو، باہر نکل کر آ جاؤ۔ یہ ہے پیشاب کی صفائی۔ پیشاب سے بچنا عذاب قبر سے بچاؤ ہے۔ پیشاب سے نہیں بچیں گے، اللہ حفاظت فرمائے، عذاب قبر۔ حضور نے دیکھا کہ دو جگہوں پر عذاب ہو رہا ہے، فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ بِكَبِيرٍ، جملہ عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب بڑے گناہوں کی وجہ سے اللہ نہیں دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے نزدیک وہ گناہ ہی نہیں، ایسے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ان قبر کے دو مردوں کو عذاب دیے جا رہے ہیں۔ پوچھا کون سے عذاب ہیں وہ؟ آپ نے کہا یہ یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خوری کرتا تھا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی نہیں، یہاں کی بات وہاں لگانا، وہاں کی بات یہاں لگانا، یہاں کی بات وہاں لگانا، لگاؤ بجھاؤ کہتے ہیں ان کو۔ یہاں وہاں بات لگا دینا اور لگا کر جس وقت آگ لگ جائے پھر درمیان میں آ کر بجھانا۔ چھوڑو بھائی چھوڑو بھائی، تم اتنا جی بولے تم اتنا جی بولے، انہیں بولتا انہیں چھوڑو بھائی چھوڑو بھائی چھوڑو بھائی۔ آگ لگانا لڑنے کے بعد بجھانا، آگ لگانا لڑنے کے بعد بجھانا۔ بعض لوگوں کو یہ کما، ان کو زندگی بھر خالی لگو بجھو کما۔ یہ لگو بجھو لوگوں سے دوستی مت کرو، ایک نمبر کے کمینے نصبی۔ یہ لگو بجھو وہ شریف انسان نہیں ہوتا۔ لگو بجھو جو ہوتا ہے وہ دوہرے چہرے والا ہوتا ہے۔ لگو بجھو وہ آپ کے پاس آئے گا ایک چہرے کے ساتھ، ان کے پاس آئے گا دوسرے چہرے کے ساتھ، یہ دونوں کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اس لیے احتیاط۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ غیبت کرنے سے بڑھ کر غیبت سننے کی گناہ ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ اس لیے کہ غیبت سننے کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں انہی کے پاس آ کر لوگ غیبت کرتے ہیں۔ غیبت سنو، الغیبت اشد من الزنا، حدیث میں ہے زنا سے بھی بڑھ کر غیبت ہے۔ پوچھا حضور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت یہ زنا سے بڑھ کر کیوں؟ حضرت نے فرمایا زنا انفرادی گناہ ہے اور غیبت اجتماعی گناہ ہے۔ زنا یہ گناہ باہی ہے اور غیبت گناہ جاہی ہے، یہ فرمایا حضرت نے۔ تو ایک تو یہ غیبت کی وجہ سے قبر کا عذاب، دوسرا وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس لیے پیشاب سے پاکی حاصل کریں گے، وضو صحیح ہوگا، وضو صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی۔ پھر دیکھنا نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہم کرتے ہیں اللہ کتنی ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ سب احتیاط کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس اب کرنا چاہیے